إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں ان کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ قریش کو زوم تھا کہ ہم کعبہ کے خدام ہیں، ہم کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں تو اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کلمے کے بغیر یہ سب چیزیں بیکار ہیں، سارے اعمال ہبط ہو گئے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی اہل کتاب، جب بھی وہ قرآن پاک کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان یہ کتاب فیصلہ کرے، تو وہ فیصلہ سن کر ان میں سے ایک جماعت منہ موڑتی ہے، اس کتاب کے فیصلے کو نہیں مانتے، اور وہ تو ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے، اصل حقیقت سے وہ بے خبر ہیں۔ وہ
دھوکے میں ہیں اپنے دین کے بارے میں جو وہ گھڑتے رہتے ہیں۔ انہوں نے شریعت کو خواہشات سے ریپلیس کر دیا ہے۔ کیسے ہوگا ذرا سوچو جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر انسان کو بھرپور بدلہ دیا جائے گا اس کی کمائی کا، اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ کہہ دو اے اللہ مالک ملک، تو حکومت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو سلطنت اور بادشاہ چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ تیرے ہاتھ میں، تیرے قبضہ قدرت میں، تیرے اختیار میں اللہ تمام خیر ہے، تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ۔ اللہ وہ ذلیل ہو نہیں سکتا جو تیرا دوست ہے، اور اللہ اس کو عزت مل نہیں سکتی جو تیرا دشمن ہے۔ تمام خزانے رب کے ہاتھ میں ہیں، عزتوں کے، صحت کے، حسن کے، اولاد کے خزانے، سب خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ مومن کافروں کو دوست مت بنائے ایمان والوں کو چھوڑ کر، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ ان کفار کے شر سے بچنے کے لیے دوستی کر لو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ کی طرف واپسی ہے۔ کہہ دو اگر چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن کا تصور کرو جس دن ہر شخص اپنے کیے کا پھل پائے گا، اپنی نیکی کو حاضر پائے گا، اور جو اس نے برا کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ انسان تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور برے عمل کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ تو اللہ سے محبت کیوں نہیں کریں؟ کہا کچھ حقیقت تو ہو محبت کی، ایک نشاسا ضرور ہوتا ہے کہ محبت نظر آتی ہے۔ محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ کہہ دو اگر اللہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، ان کا رنگ چڑھانا ہوگا، صبغت اللہ میں غوطہ زن ہونا ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ بحرین سے کچھ لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا تو جو بچ گیا تو انہوں نے فوراً اس سے پیا، اور لپ کے جو پانی زمین پر گرا تو انہوں نے اس کو اپنے چہروں پہ اور سر پہ لگایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم سے محبت کریں تو 3 کام کرو۔ نمبر 1 سچ بولا کرو، نمبر 2 امانت کی ادائیگی کیا کرو، اور نمبر 3 اچھے پڑوسی بنو۔ تو یہ ایسی اقوال زری ہیں، ایسی خوبصورت جوامع الکلم ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا کرے کہ ہماری بات سچی ہو اور ہم امانت کی ادائیگی میں بہترین ہوں اور بہترین پڑوسی بنیں۔ کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر وہ بات نہ مانے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے چن لیا حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر، یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب یہ حنہ بنت فاقوس حضرت عیسیٰ کی نانی، یہ عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میں نے نظر مانی تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، اس بچے کو آزاد کر دوں گی دین کی خدمت کے لیے، اللہ تو مجھ سے اس پیشکش کو قبول فرما دے۔ کتنے بڑے بڑے لیسنز ہیں، کتنے بڑے بڑے ماڈلز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیے کہ حضرت عیسیٰ کی نانی پریگننٹ ہوئی، شوہر مر چکا تھا تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گے۔ اللہ تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے جنم دیا حضرت مریم کو تو کہنے لگی اے میرے رب میں نے تو اس کو بیٹی جنم دیا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو انہوں نے جنم دیا۔ تو دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کو کہا، کسی اور کو نہیں کہا، کسی اور کے آگے گلا شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ سے لاڈ کیا اور کہا کہ اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لڑکا لڑکی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا، میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور تجھے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر
تیری پناہ میں دیتی ہوں، میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر۔ آخر کار اس کے رب نے حضرت مریم کو قبول کر لیا عمدہ قبولیت کے ساتھ، اور اس نے ان کو پروان چڑھایا عمدہ طریقے سے، اور حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے انہوں نے حضرت مریم کی پرورش کی۔ اب جب کبھی حضرت زکریا اس محراب میں عبادت خانے میں آتے تو ان کے ہاں رزق پاتے، بے موسم کے پھل پاتے، تو پوچھتے اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، ایک عورت نے منت مانی کہ اللہ دین کی خدمت کے لیے، آٹومیٹیکلی انہوں نے سمجھا کہ میرا بیٹا ہوگا، لیکن اللہ نے بیٹی دے دی۔ تو اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ آسان تکرہوا شیئن، ہم کبھی سمجھتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے جبکہ وہی چیز ہمارے لیے صحیح ہوتی ہے۔ تو دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اب بظاہر تو وہ دعا پوری نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی بہترین بیٹی دی حضرت مریم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے، اللہ نے فرمایا اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، تمام کائنات کی عورتوں پر اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو اتنی وہ بابرکت بچی تھی، اور پورے قرآن پاک میں ایک ہی نام ہے عورت کا، وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ اب دیکھیں پھر وہ آگے ہم چل کے پڑھیں گے کہ وہ پریگننٹ ہو گئی، بظاہر ان کو شرمندگی ہوئی، اس وقت وہ کرب کا وقت تھا، لیکن آگے جا کر کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روح اللہ بنا دیا، اور اللہ نے اتنا بڑا نبی ان کے بطن سے عطا کیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب انہوں نے وہ انسپائر ہوئے حضرت زکریا، انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت مریم کے لیے جنت کے پھل لایا کرتے تھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت عطا کی اور بے موسم کے پھل جنت سے عطا کیے۔ اس وقت انہوں نے، حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، تڑپ کے مانگا کہ اے میرے رب مجھے اپنی قدرت سے عمدہ اولاد عطا کر، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ فرشتوں نے ان کو پکارا جب وہ کھڑے ہوئے تھے، محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، وہ اللہ کے کلمے کی یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا، اور وہ کمال درجے کا ضبط رکھنے والا ہوگا، اور نیک نبی ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے اے میرے رب کیسے ہوگا میرا بچہ؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ کہا اے میرے رب مجھے کوئی نشانی عطا کر۔ کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن کلام تک نہ کر سکے گا، تیری قوت گویائی سلب ہو جائے گی، مگر یہ کہ اشارے سے تو بات کرے گا، اور لیکن اس وقت بھی اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا صبح اور شام، اور تسبیح کرتے رہنا صبح اور شام۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا، اللہ نے تجھے پاک کر دیا، اور اللہ نے تجھے تمام جہانوں کی عورتوں پہ چن لیا ہے، تجھے ترجیح دی، تجھے فضیلت دی، اے مریم اب تو نے کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کی فرما بردار بن کے رہ، اور نماز پڑھتی رہ، سجدہ کرتی رہ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، اے نبی ہم آپ کو یہ باتیں وحی کر رہے ہیں۔ اے نبی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے قرآن اندازی کے لیے کہ کون مریم کی پرورش کرے، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ بحث کر رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک کلمہ کی اپنی طرف سے، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا آخرت میں عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، وہ لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر کا ہو کر گفتگو کرے گا، کلام کرے گا، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت مریم نے فرمایا اے میرے رب کیسے ہوگا میرا بچہ؟ مجھے تو کسی مرد نے، انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ تیرا ایسا ہی ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے اس کے لیے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور وہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم، اب حضرت عیسیٰ کی زبانی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پیدا کرتا ہوں پرندے کی شکل کا مجسمہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں تندرست کرتا ہوں
پیدائشی نابینا کو اور کوڑھی کو، اور میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کے اذن سے کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم آئندہ کے لیے جمع کرتے ہو اپنے گھروں میں، یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں حلال کروں تمہارے لیے وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئیں کہ یہود نے تمہارے دین کو سخت کر دیا تھا، اور دیکھو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، یقیناً اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راہ ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ نے ان میں کفر کو محسوس کیا تو کہا کون میری مدد کرے گا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے کام میں کون میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے کام میں مددگار ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لائے اور گواہ ہو جاؤ کہ ہم اطاعت گزار ہیں۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا اور ہم نے پیروی کی رسول کی، ہمارا نام گواہوں میں لکھ دے۔ انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ کی چال بہترین چال ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا تو جو غدار حواری حضرت عیسیٰ کے پاس گیا ان کے بارے میں بتانے کے لیے تو اس کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی سی شکل بنا دی، وہ گرفتار ہو کر سولی چڑھ گیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ کو فرشتے اوپر لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی چال بہترین چال ہے۔